حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد بھی لوگ تھے، ساری چیزیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ کوہ طور پر آگ دیکھ کر اس کی طرف لپکے، اس کی طرف بڑھے اور وہاں جا کر پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ جو پروانہ ہے یہ شمع کو اپنی کوہ طور سمجھتا ہے اور یہ خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر سمجھتے ہوئے اس آگ کی طرف بار بار جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات علامہ محمد اقبال نے پروانے کو کی۔ لیکن علامہ پھر ایک اور جگہ بانگ درا میں کہتے ہیں، اور اس نظم کا نام ہے جگنو، تعریف کر لی پروانے کی، پھر کہا کہ پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا۔ لیکن عجب بات ہے کہ پروانے کے پاس اپنی روشنی نہیں ہے۔ علامہ محمد اقبال پھر موضوع بناتے ہیں بال جبریل میں، جہاں پر جگنو اور پروانہ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ گو کہ اقبال کو پروانے کی محنت بہت پسند ہے، جستجو بہت پسند ہے، پرخطر زندگی بہت پسند ہے، وہ کس محنت سے اڑتا ہے، اس کے ارد گرد بھی دنیا میں باغ بھی ہے، دنیا بھی ہے، ہر طرح کی لذت ہے، مگر وہ اس روشنی کی طرف بڑھتا ہے، وہ خود کو اندھیرے میں نہیں رکھتا، وہ اس کی حرارت و گرمی سے ڈرتا اور گھبراتا نہیں ہے، اور اس کو اپناتے ہوئے موت کا خیال ذہن میں نہیں لاتا، مگر اس بات کا خیال ذہن میں لاتا ہے کہ محبوب مل گیا، نہ کہ اس ڈر سے کہ میں پیچھے بیٹھا رہوں اور محبوب کو میں نہ دیکھ پاؤں۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے جو اقبال کہتے ہیں پروانے میں موجود ہے، مگر پھر بھی ایک عجب بات ہے کہ پروانے کے پاس اپنی روشنی نہیں ہے۔ وہاں پر اقبال آئیڈیلائز کرتے ہیں جگنو کو۔ اب آپ دیکھیں، شمع بھی روشنی، جگنو کے پاس بھی روشنی، مگر ایک میں تپش ہے، ایک میں تپش نہیں ہے۔ لیکن اقبال نے بڑے عجب انداز میں ایک اور نظم میں، جہاں پر علم اور عشق کی بات ہو رہی ہے، عشق علم کو نصیحت کر کے کہتا ہے کہ اے علم، جب تک عشق میں عشق تیرے ساتھ تھا تو نور تھا، روشنی تھا، کرن تھا، جیسے ہی میں عشق دور ہوا علم سے تو نار بن گیا، تو آگ بن گیا۔ آگ بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت شے ہے، اس میں بھی روشنی ہے، مگر وہ جلاتی بھی ہے، نقصان بھی پہنچاتی ہے، ڈراتی بھی ہے، پاس بھی نہیں آنے دیتی۔ اور آپ دیکھیں کہ پروانہ یہ سب خطرات مول لیتا ہوا اس کوہ طور کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ اقبال بال جبریل میں ایک چھوٹی سی نظم جو ایک شعر پر مشتمل ہے، جس کے دو مصریں، ایک پروانے کی طرف سے ایک جگنو کی طرف سے، اقبال آئیڈیلائز کرتے ہیں پروانے اور جگنو میں سے جگنو کو، گو کہ پروانہ اور شمع میں وہ اتنی خوبصورت اور بڑی بات پروانے کے لیے کہہ چکے ہیں۔ لیکن یہ جو میں نے پہلے شعر پڑھا پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، یہ بانگ درا سے ہے، جہاں پر اقبال کہتے ہیں کہ پروانہ وہ روشنی کا طالب اور جگنو وہ روشنی سراپا۔ تو اب دونوں آمنے سامنے آگے ہیں اقبال کے ہاں، اور آپ جانتے ہیں اقبال کے ہاں جبریل و ابلیس ہے، عقل و دل ہے، علم و عشق ہے۔ اقبال کو مکالموں کا بہت ہی شوق ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ دونوں اینٹیٹیز جو جبریل علیہ السلام ہے، ابلیس ہے، عقل ہے، دل ہے، وہ اپنے اپنے دلائل خود دیں اور لوگ فیصلہ کریں، تاکہ ہم آدھے سچ پہ رضامند نہ ہو جائیں۔ پروانہ کہتا ہے پروانے کی منزل سے بہت دور ہے جگنو، کیوں آتش بے سوز پہ مغرور ہے جگنو۔ وہ کہتا ہے اس کو کس چیز کا غرور ہے جگنو کو، اس کی روشنی میں تو تپش ہی نہیں ہے، اس کی آگ میں تو حرارت ہی نہیں ہے، اس کی آگ کس کام کی جب وہ کسی کو جلا ہی نہیں سکتی، کسی کو مجنون ہی نہیں کر سکتی۔ بڑی نیٹشین سی کال دی ہے پروانے نے، اور پروانے کا اپنا مزاج بھی نیٹشے جیسا کہ وہ آگ سے ڈرا نہیں، گھبرایا نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ کی طرف لپک پڑتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آگ کی طرف رخ کر کے چل پڑتا ہے۔ اور یہ بات تو ہمیں بہت پتہ ہے کہ اقبال کو وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جو سفر میں رہتے ہیں، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند۔ ہم جانتے ہیں اقبال تو ٹھہرنے کو جرم سمجھتے ہیں، خودی کو موومنٹ کے سپرد کرتے ہیں، اور پروانے کے ہاں حرکت ہے، بے چینی ہے، بے تابی ہے اس روشنی کو دیکھ کر۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کیوں آتش بے سوز پہ مغرور ہے جگنو، وہ آتش، وہ آگ جس میں سوز و درد ہی نہیں ہے، جس میں حرارت و تپش نہیں ہے۔ ارے جگنو تجھے کس چیز کا گھمنڈ ہے کہ تو اس کے اوپر غرور کر رہا ہے؟ وہاں پر جگنو کہتا ہے اللہ کا 100 شکر کہ پروانہ نہیں میں، اللہ عزوجل کا بہت شکریہ کہ اس نے مجھے منفرد پیدا کیا، مجھے میری ذاتی شناخت میں پیدا کیا، مجھے انڈیویجول بھی رکھا اور یونیک بھی رکھا، جو اقبال کے خودی کے دو بہت بڑے فیسٹس ہیں۔ میں انڈیویجول بھی ہوں، میں یونیک بھی ہوں، میں منفرد بھی ہوں، اور اپنی انڈیویجوالٹی کا اظہار بھی کر رہا ہوں۔ اللہ کا 100 شکر کہ پروانہ نہیں میں، دریوز اگرے آتش بیگانہ نہیں میں۔ ہاں بھائی، اپنی روشنی رکھتا ہوں جس میں حرارت نہیں ہے، مگر اللہ کا شکر ہے
کہ میں بھیک نہیں مانگتا کسی سے روشنی کی. یعنی کہ جب جد و جہد اور خودداری آ جائے اقبال کے کلام میں، تب خودداری افضل ہو جاتی ہے جد و جہد سے بھی زیادہ. اب آپ دیکھیے کہ اقبال میں دوزخی کی مناجات میں اقبال نے اس دوزخی کو بہتر جانا جو آگ کے اوپر خود حاکم ہے، نہ کہ جو دنیا میں سہولیات بھی ہیں لیکن وہ مقید ہے، غلام ہے. وہ تو نہیں جانتا کہ سکون سے بڑا عذاب کیا ہے جہاں پر تم خود قیدی ہو، لیکن دوزخی کہتا ہے کہ میں بہت شکر ہوں، یہاں آزاد ہوں، جل رہا ہوں، تکلیف میں ہوں. تو خودداری میں اور جد و جہد میں، یعنی کہ جو پروانہ ہے وہ جد و جہد اور ڈینجر اور لیونگ آن دی ایج دکھاتا ہے، مگر اس طرف خودداری ہے. جگنو کے پاس اپنی آگ ہے، اس نے اپنے جسم کے اندر وہ تبدیلی و تغیر لے آیا ہے کہ اب وہ روشنی کے لیے کسی کو مانگتا نہیں پھرتا. دوسری بات، شمع اگر بجھ جائے تو پروانہ بھی اندھیرے میں اور باقی بھی اندھیرے میں. جگنو اگر چلتا رہے تو جگنو خود بھی منزل پر جاتا اور نہ جانے کتنے لوگوں کو بھی دکھاتا رہتا ہے. پروانہ عاشق تو بہت اچھا ہے لیکن رہبر و رہنما نہیں بن پائے گا. اس کے ہاتھ میں وہ مشعل نہیں ہے، وہ ٹارچ نہیں ہے جس سے جو دوسروں کو درکار ہے. پروانہ دوسروں کو تو شمع کے پاس لا سکتا ہے، آگے کہاں لے کے جانا ہے یہ نہیں فیصلہ کر سکتا. جگنو رہنما بھی اچھا ہے اور رہبر بھی اچھا ہے. وہ گمراہ کو روشنی دے سکتا ہے، وہ خود کو بھی روشنی دے سکتا ہے. وہ جو علامہ محمد اقبال نے ستارے کے انداز میں سمجھایا ہے نا کہ تو مسافر شب، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا. تو وہ خودداری جو ستارے کے پاس ہے، اقبال کہتے ہیں وہی جگنو کے پاس ہے. وہ خودداری جو سورج کے پاس ہے، سورج کسی سے نہیں مانگتا، چاند کو مانگنی پڑتی ہے، تبھی اس کی رات بھی چھوٹی ہوتی ہے، تبھی اس میں خوف کے ساتھ وہ فراق والی باتیں تو وصل نہیں ہیں. تو اقبال کے ہاں شمع اور جگنو کے اس خوبصورت مکالمے میں سے ہم کتنی بڑی بات سیکھ رہے ہیں کہ پروانہ بڑا عزیز ہے اقبال کو، مگر جگنو کی خودداری، جگنو کی ایک روشنی اپنے پاس رکھنا، اور روشنی وہ جو نور ہے، جو نار نہیں ہے. روشنی وہ جو آنکھوں میں چمک پیدا کر رہی ہے، آنکھوں کو ڈرا نہیں رہی. روشنی وہ جس میں فصلیں پھل پھوٹ رہی ہیں، نہ کہ ان سے آگے. آپ جانتے ہیں نا، نور جو کرن ہے وہ فوٹو سنتھسس کرتا ہے، فصلوں کے لیے گرمائش دیتا ہے. پھر جب نیچے جڑی بوٹیاں بچ جاتی ہیں فصل کاٹنے کے بعد تو آگ لگا کے اس کو جلایا جاتا ہے، جس کا عاشق پروانہ ہے. اور جگنو جس چیز کو اپنے ساتھ لے کے پھرتا ہے وہ نور ہے، وہ کرن ہے، جس سے دوسروں کو ہدایت بھی ملتی ہے اور جس سے دوسروں کی شخصیت پہلے سے زیادہ مکمل بھی ہوتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اقبال فقط یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جگنو بن جائیں. میرا خیال ہے اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لمحے جب پروانے کی طرح زندگی میں بسر کر لو، روشنی ڈھونڈ لو، تو پھر تم جان لو کہ روشنی کیا ہے. تم پہچان لو روشنی بہت اہم ہے. تم جان لو روشنی اندھیرے سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے. جہالت کڑوی لگنے چاہیے، یہی علم کا ذائقہ ہے. روشنی کی طرف لپکو، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ تم اندھیرے میں نہیں رہنا چاہتے. مگر جب اس لمحے کو جی لو کہ روشنی کی دریافت کر لی اور پروانے کی طرح مجنوں ہو لیے، تو پھر ذمہ دار ہو کے خود چراغ بن اپنا، اور اپنی اس راتوں کے اندھیرے کو اپنے داغے جگر سے کر نورانی. جس کی سب سے بڑی مثال وہ چھوٹا سا جگنو ہے جو چمکتا ہے، اتنا ننھا سا کیڑا، مگر عزم دیکھو وہ کتنا بڑا رکھا ہے. تو اے آدم، تو کیوں اندھیرے میں لپٹا بیٹھا ہے؟ وہ جو مولانا جلال الدین رومی اپنی شاعری میں پوچھتے ہیں کہ تو اپنے ہی ذہن کے اندھیرے کمروں میں کہاں ڈرا سہما بیٹھا ہے؟ یہ رات، یہ چھوٹی سی رات، یہ تو ایک کرن کی مار ہے، یہ پیچھے ہٹ جائے گی. اب تو سورج بن جا، تجھے کیا ڈر لگے گا اس سب سے؟